نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ جو شخص قربانی کی نیت کرے یا قربانی کا ارادہ کرے تو ذوالحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد اس کو ناخن کاٹنے سے اور بال وغیرہ صاف کرنے سے رکنا چاہیے۔ یہ مسئلہ الحمدللہ سب جانتے ہیں اور امت پر اس پر عمل بھی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ایسا کرنا واجب ہے فرض کے درجے میں؟ یعنی اگر کوئی ناخن اور بال کاٹ لے تو کہ یہ گناہ گار ہوگا، اس نے کوئی حرام کام کیا ہے، یا یہ مکروہ کام ہے، یا یہ جائز ہے، کوئی کرے تو ٹھیک ہے، نہ کرے تب بھی ٹھیک ہے، ثواب مل جائے گا اگر اس سے رکے؟ تو کیا اس میں شریعت کہتی ہے؟ تو اس میں جاننا چاہیے کہ احادیث دونوں طرف موجود ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیے کہ ائمہ کی آراء پھر اس بنیاد پر جو مختلف ہوں گی احادیث کی بنیاد پر، تو وہ کیا کیا رائے ہیں۔ تو 3 رائے بنی امت کے اندر، امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ رحمہ اللہ، ان دونوں کے نزدیک یہ مونچھیں کاٹنا یا بال وغیرہ صاف کرنا یا ناخن کاٹ لینا ان دنوں میں اس کے لیے بھی جو قربانی کر رہا ہے یہ مستحب ہے۔ اگر وہ کاٹ لیتا ہے تو گناہ نہیں ہوگا، رکھتا تو اچھی بات تھی، ثواب ملتا۔ امام شافعی کے ہاں کاٹنا مکروہ ہے، فرض نہیں ہے، لازم نہیں ہے، مکروہ ہے، اور رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں یہ ناخن وغیرہ کاٹنا حرام ہے، انہوں نے اس کی اجازت نہیں دی۔ سو چاروں اسکولوں میں امام احمد کے ہاں خالی یہ ناجائز ہے، باقیوں کے ہاں یا تو مکروہ ہے یا مستحب ہے اس کا نہ کرنا۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو مسلم شریف میں آئی ہے اس سے استدلال فرماتے ہیں، جس میں حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا دخل العشر، کہ جب آخری ذوالحجہ کا جو 10 دن آنے لگے، وعند اضحیۃ یرید ان یضحی، اور اس کا ارادہ ہو کہ وہ قربانی کرے گا، فلا یأخذن شعرا، تو وہ اپنے بال نہ کاٹے، ولا یقلمن ظفرا، اور نہ ہی اپنے ناخن کاٹے۔ تو ایک طرف یہ حدیث ہے، لیکن اس کے مقابلے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جو بخاری، مسلم اور نسائی تینوں میں آئی ہے۔ وہ فرماتی کہ فتلت قلائد بدن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدیہ، کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدی کے جانوروں کو ہار بنا بنا کے ان کے گلوں میں ڈالتی یا ڈال رہی تھی، یا میں نے ڈالا اپنے ہاتھوں سے، خود ہی بنا بنا کے ان کے گلے میں ہار ڈالے، اس کو کہتے ہیں قلادہ، ثم قلدہ، تو میں نے وہ بنا کے آپ کے جانوروں کے گلے میں ڈالا، وہ اشعرہا، اشعار کیا، وہ اہداہا، پھر ہم نے ان کو بھیج دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا ان کو بھیج دیا، ہار حضرت عائشہ نے بنائے، اور ثم قلدہا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان ہاروں کو ان بکریوں وغیرہ کو پہنا دیے، ان جانوروں کو پہنا دیے، وہ اشعرہ، اور اشعار کیا، اشعار میں کرتے ہیں کہ تھوڑا سا کوئی بڑا جانور ہو تو اس کا کوہان کاٹ کے ہلکا سا خون وون اس پہ مل دیتے، جیسے علامت بن جائے کہ یہ جانور سواری کے نہیں ہیں، یہ جانور صرف حج کے لیے بھیجے جا رہے ہیں ہدی کے طور پر، اور وہاں پر یہ اللہ کی راہ میں ذبح کیے جائیں گے، قربان کیے جائیں گے، تو اس کو اشعار کہتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے وہ اہداہا، اور ان کو ہدی بنا کر بھیجا، فما حرم علیہ کان اوحل لہ، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے کسی چیز کو جو پہلے سے حلال تھی حرام نہیں کیا۔ یہ گویا اس کا جواب ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جانور سارے بھجوائے حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ، اور آپ خود حج پہ نہیں گئے تھے اس سال، تو یہ حج کے قربانی کے جانور جو وہاں دم شکر کے طور پہ کیے جاتے ہیں وہ نہیں تھے، بلکہ یہ آپ کی طرف سے قربانی یعنی عید الاضحیٰ کے جانور تھے، ان کو آپ نے بھجوایا، اور اس کے بعد آپ کا جب ارادہ قربانی کا تھا، اور آپ تو اس وقت حاجی یا معتمر نہیں تھے، حج کرنے والے یا عمرہ کرنے والے نہیں تھے، آپ تو مدینے ہی میں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اس قربانی کے جانور کی بنیاد پر خود ایسا کیوں نہ کیا کہ ناخن یا بالوں کا صاف کرنا آپ نہ رک جاتے، نہیں رکے۔
حضرت عائشہ کی حدیث بالکل مطلق ہے، دو ٹوک، اور بالکل واضح طور پر یہ کہتی ہے کہ ایسا نہیں کیا آپ نے۔ اب امام شافعی، امام مالک اور امام ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے اس بنیاد پر کہ یہ واجب نہیں ہے، ناخن وغیرہ کاٹنے سے رکنا ضروری نہیں ہے، اچھا ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے، پھر اس کا جواب ان کو دینا ہے، کیونکہ وہ بہرحال حدیث تو موجود ہے۔ فرمایا کہ اس میں یہ نہیں فرمایا کہ ایسا نہ کرو تو اس سے تمہارا قربانی ادا نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے۔ کسی نے اگر مثلا جانور خرید لیا یا بیچنے کا، یہ ذبح کرنے کا ارادہ کر لیا، اور وہ ناخن کاٹ لے یا بال کاٹ لے ان 10 دنوں میں، تو کیا کرے گا؟ کیا اس کی یہ قربانی نہیں مانی جائے گی؟ فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، کسی کی بھی یہ رائے نہیں، خود امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی بھی یہ رائے نہیں ہے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ اس کا مطلب ہے کہ اگر واجب ہوتا تو اس کے ساتھ اس کا اٹیچمنٹ یہ ہونا چاہیے تھا کہ اس سے قبول بھی نہ ہو۔ اسی طریقے سے اگر کسی شخص نے بے خیالی میں ایسا کر لیا، انجانے میں کاٹ لیے بال، یا معلوم نہیں تھا، جہالت کی وجہ سے ایسا کر لیا، تو کیا اس کی قربانی ہو جائے گی؟ امام احمد بھی فرماتے ہیں کہ ہو جائے گی۔ تو اس کا مطلب اگر یہ واجب ہوتا تو پھر اس کا تعلق تو یہی ہوا نا کہ قربانی قبول نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل سامنے آ گیا، اس سے پتہ چلا کہ یہ آپ نے اس طرح کر کے دکھایا، اس کے حقیقی معنی سمجھ میں آ گئے، پچھلی والی حدیث کے، ام سلمہ کی حدیث کے معنی سمجھ میں آ گیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مستحب عمل ہے، یہ اچھا کام ہے، ایسا کرو تو ثواب ملے گا، ضروری نہیں ہے، حکم امر کے لیے نہیں ہے، یعنی وجوب کے لیے نہیں ہے، حکم تو ہے، وجوب کے لیے نہیں ہے، بلکہ استحباب کے لیے ہے، ترغیب دلانے کے لیے ہے۔ پھر کسی چیز کے واجب ہونے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی ہونا چاہیے تواتر کے ساتھ، یعنی اس پہ آپ کی مداومت ہو، یعنی آپ باقاعدگی سے کر رہے ہوں، ہر سال کر رہے ہیں، جیسے قربانی آپ نے کی، اور نہ کرنے والوں پر آپ کی طرف سے نکیر بھی ہونی چاہیے۔ تو اس میں کوئی نکیر بھی نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ جو ایسا نہ کرے اس کا یہ ایسا معاملہ ہو، یا اس کے لیے کوئی آپ نے بات کہی ہو۔ اچھا، پھر پریکٹیکلی بھی دیکھیے، ایک شخص جو کہ حج تمتع کرتا ہے، اور وہ پہلی یا دوسری یا تیسری ذوالحجہ کو وہاں پہنچا، اور عمرے سے اب اس کو باہر نکلنا ہے، اور اس کا ارادہ وہاں بہت دن رہنے کا ہے، تو کیا کرے گا وہ؟ یا پہلے آ گیا تھا، شوال میں ہی آ گیا تھا، ذوالقعدہ میں آ گیا تھا، پورا عرصہ وہاں رہ کے پہلی تاریخ کو، دوسری تاریخ ذوالحجہ کی جب آئی، تیسری آئی، تو اس کا ارادہ ہوا کہ میں ایک مدینے کی زیارت کر کے واپسی پہ پھر آ جاتا ہوں، تو ایک دن 2 دن کے لیے گیا، واپسی پہ آنے لگا ادھر۔ اب جو مکہ یہ پہنچا ہے تو اس کو دوبارہ ایک عمرہ کرنا ہے، تو اب یہ عمرہ کرنے کی نیت مثلاً کرتا ہے، فرض کیجئے، یا نفلی عمرہ بیچ میں کرنے کے لیے مسجد عائشہ یا جیرانہ وغیرہ جاتا ہے، تو اب یہ شخص عمرے کے احرام سے باہر نکلنے کے لیے کیا کرے گا؟ اسی طریقے تو اس کو بال کٹوانے پڑیں گے، ورنہ تو اس کا عمرہ نہیں ہوگا۔ اگر اس نے قربانی کا ارادہ کر لیا ہے، یا آیا ہی پہلی یا دوسری تاریخ کو پہنچا، کتنے لوگ ہیں جو پہلی یا دوسری تاریخ کو آتے ہیں، اب وہاں پہنچ کے ان کو عمرہ کرنا ہے، عمرے کے بعد وہ احرام سے باہر نکلیں گے، تو باہر نکلنے کے ان کو بال کاٹنے ہیں، تو انہوں نے اپنے ملکوں میں یا وہیں پر قربانی کا بھی ارادہ کیا ہوا ہے، تو کیا کریں کہ ان کو نہیں کاٹنے اپنے بال، احرام سے باہر نہیں آئیں گے، نہیں کرنا پڑے گا، اگر وہ واجب ہوتا تب تو الگ بات تھی، چونکہ یہ مستحب اور سنت ہے، تو یہ لازم ہے احرام سے باہر آنے کے لیے، تو اسی کو فوقیت دی جائے گی اور بال کاٹے جائیں گے، صاف کیے جائیں گے۔ اسی طریقے سے کوئی عورت حیض سے پاک ہوئی انہی 10 دنوں میں، یا نفاس سے پاک ہوئی، تو کیا کرے گی؟ اب اپنے آپ کو پاک صاف کرنے کے لیے 40 دن سے اس کے بال بڑھ رہے ہیں، گندگی ہو رہی ہے، 30 دن ہو گئے، جتنے بھی دن ہو گئے، مردوں کے لیے بھی اسی طریقے سے 40 دن ہو گئے، ناخن نہیں کاٹے، بڑے ہو گئے بہت زیادہ، ان دنوں میں پہلے خیال نہیں آیا، تو کیا کریں گے؟ کاٹیں گے، کاٹنا چاہیے، لیکن اس پر عمل ضرور کرنا چاہیے، جس کے لیے ممکن ہو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ناخن وغیرہ نہ کاٹے، اور اسی طرح سے بال وغیرہ نہ ترشوائے۔ یہ نیکی کا کام ہے، اور نیکی کے کام تو کرنے کے لیے ہوتے ہیں، اور جس میں اختلاف رائے ہو اس میں احتیاط اور کرنا چاہیے۔ تو بالکل سب کو چاہیے کہ اسی پر عمل کریں، سب کرتے ہیں، کرنا چاہیے، ہمارے ائمہ ہمیشہ کرتے رہے ہیں، لیکن کبھی کبھی صورت ایسی ہوتی ہے کہ آدمی پھنس جاتا ہے،
موقع نہیں ہے کوئی اور، اتفاق سے بھول گئے، کوئی وجہ بن گئی، تب کیا کریں؟ تو ایسی صورت میں مجبوری کی وجہ سے کسی کی شادی آ گئی اس دنوں میں، کسی کو جاب کے انٹرویو کے لیے جانا ہے تو وہ خط اگر نہیں بناتا تو ذرا اس کو اور سا لگ رہا ہے، تو ایسی صورتوں میں کوئی گنجائش اسے اٹھا لے تو ٹھیک ہے، لیکن عموماً کوشش یہ ہو کہ زیادہ سے زیادہ مستحب اور سنت عمل پہ چیزوں پر عمل کیا جائے تاکہ اس کو اجر ملے. تو اس لیے اس کو گنجائش نہیں بنا لینا چاہیے کہ اب ہم نہیں کریں گے، اور ہم بھی جو ہے وہ چونکہ مستحب احناف کیا تو ہم حنفی ہیں اور ہم جو ہے وہ ایسا نہیں کریں گے. تو یہ درست بات، محبت ان کا تعلق ہمیں نصیب ہو، اللہ ہمیں سمجھ اور شعور عطا فرمائے.